الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، حضرات گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو میں نے حدیث تلاوت کی جنہیں آپ کے سامنے پڑھا، لیکن اس کے ساتھ اس کی ابتدائی گفتگو اتنی طویل ہو گئی کہ میں ان کا ترجمہ نہ کر سکا، تو آج کوشش ہوگی کہ یہ احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی جائے اور جہاں ضروری ہوا وہاں اس کی کچھ ذرا مزید وضاحت ہوگی۔ پہلی حدیث پاک ہے، اس کے راوی ہیں مشہور صحابی رسول محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو روایت کیا ہے امام مسلم نے اپنے صحیح مسلم شریف میں۔ باقی جو دیگر محدثین ہیں انہوں نے بھی اس کو، بہت سے محدثین نے اور مفسرین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک انسان جیل میں ہوتا ہے تو وہاں پر وہ سارے کام کرتا ہے جو عام انسان زندگی میں کرتا ہے۔ کھانا وہاں بھی کھاتا ہے، کھانا گھر بھی کھاتا ہے، سوتا وہاں بھی ہے، سوتا گھر پر بھی ہے، غسل وغیرہ وہاں بھی کرتا ہے، غسل گھر پر بھی کرتا ہے، کپڑے وہاں بھی تبدیل کرتا ہے، کپڑے یہاں بھی تبدیل کرتا ہے، لیکن وہاں کا کھانا وہ سزا کا کھانا ہوتا ہے۔ انسان اس کھانے میں ہیپی نہیں ہوتا کیونکہ اس کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس لباس پر انسان ہیپی نہیں ہوتا، لیکن انسان پہنتا ہے، سارے معمول سوتا بھی، لیکن اس سونے پر انسان ہیپی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونا بھی قید کا سونا ہے، وہ پہننا بھی قید کا پہننا ہے، وہ کھانا بھی قید کا کھانا ہے، وہ سارے معاملات۔ بھائی کیا فرق ہے جیل میں اور گھر میں؟ جو نارمل انسان زندگی میں کام کرتا ہے وہی کرتا ہے وہاں بھی، صرف اس کی آزادی کو محدود کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بیہیویئر ہے انسانوں کا وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ آج تو وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن کوئی بھی انسان جیل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میرا کلمہ پڑھا، جس نے اسلام قبول کیا، یہ دنیا اس کے لیے جیل خانہ ہے۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟
کہ جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں، گھر پر انسان پر پابندی نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو مومن ہوگا نا وہ بھی دنیا میں کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، مومن بھی پہنتا ہے، کافر بھی پہنتا ہے، مومن بھی سوتا ہے، کافر بھی سوتا ہے، مومن بھی نکاح کرتا ہے، کافر بھی نکاح کرتا ہے۔ سارے کام جو کافر کرتے ہیں مومن بھی کرتے ہیں وہ کام۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مومن آزاد نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ جس نے اس آزادی کو اس غلامی کو قبول کیا اور آزادی کو چھوڑا وہ مومن، اور جو اس آزادی کو قبول کرے اور اس غلامی کو چھوڑ دے وہ کافر۔ سمجھے؟ ہم کھانے میں آزاد نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آزاد ہے کیوں نہیں ہے؟ بہت خوبصورت بات علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کی، بہت خوبصورت۔ اس نے تو کمال کر دیا ہے نا کہ مسلمان، فرمایا علامہ اقبال کہتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ تیرے آزاد بندوں کی جو آزادی کرتے ہیں نا، اسلام میں آزادی نہیں ہے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جانے کی پابندی وہاں رہنے کی پابندی۔ انسان پابند ہے، کوئی بھی انسان نہ یہاں اپنی مرضی سے آیا ہے، کوئی بھی انسان، مومن بھی نہیں آیا، کافر بھی نہیں آیا، دونوں نہیں آتے۔ جو اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، جو سمجھ گیا وہ مومن، جو نہیں سمجھا وہ کافر۔ کیونکہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، آزادی نہیں ہے بھائی۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے آتا نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود کا خود، اس کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی اس کا رول نہیں ہے۔ کسی نے اس کو وجود بخشا ہے، کسی نے اس کو زندگی بخشی ہے، کسی نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر وہ نہ بھیجتا، اچھا اگر بھیج بھی دیتا تو تمہیں انسان نہ بناتا؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پتھر نہیں دیکھتے؟ یہ بھی تو، ان کو بھی وجود کسی نے بخشا ہے نا۔ ہم کیا اپنی آنکھوں کے سامنے درخت نہیں دیکھتے؟ درختوں کا بھی تو وجود ہے۔ کیا ہم اپنی آنکھوں کے سامنے درندے نہیں دیکھتے؟ ان کا بھی تو وجود ہے۔ اگر وہ ہمیں پتھر بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ مگر پتھر جس کو اس نے بنائے نا پتھر، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے جن کو پتھر بنانا چاہا بنا دیا، جس کو درخت بنانا چاہا بنا دیا، جس کو درندے میں کی کسی بھی شکل میں اس کو بنانا چاہا بنا دیا۔ انسان، تو انسان بنا ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، تو اس انسان بننے میں تیرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہ صرف میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے تجھے انسان بنایا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وجود ہی نہ دیتا تو کیا کر لیتا؟ ہزاروں خدا جانے کتنی اشیاء ہیں جن کو اللہ نے وجود ہی نہیں بخشا۔ اچھا جن کو وجود بخشا وہ کتنی، ہمیں ان کا بھی صحیح علم نہیں ہے، وہ بھی بے شمار قسم کی ہیں۔ تو انسان اپنے وجود میں مختار نہیں ہے۔ اچھا پھر جب وجود بخشا انسان بنا دیا تو کسی کو بنایا مرد، کسی کو بنایا عورت، کسی کو بنایا کالا، کسی کو بنایا گورا، کسی کو بنایا براؤن، کسی کے برتھ پلیس ہے ایشیا، کسی کے یورپ، کسی کی امریکہ، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ کسی بات میں انسان کا اپنا اختیار ہے۔ مثلا مرد اپنی مرضی سے مرد بن جاتا، عورت اپنی مرضی سے عورت بن جاتی، کالا اپنی مرضی سے گورا بن جاتا، گورا اپنی مرضی سے کالا بن جاتا۔
ایشین یورپی بن جاتا ہے، یورپی ایشین بن جاتا ہے۔ او بھائی کسی بھی بات میں تیرا کوئی اختیار نہیں ہے، تو کسی کے حکم کا پابند ہے۔ اقبال یہ سمجھا رہا ہے تیرے آزاد بندو کے یہ شیطانی خیالات ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ شیطانی خیال ہے کہ انسان سمجھتا میں بڑا آزاد ہوں۔ بھائی تو نہیں آزاد، تیرے آزاد بندو کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ اچھا چلو آ گیا، انسان بن گیا، دنیا کے کسی بھی خطے میں تو آ گیا، مرد یا عورت بن گیا ہے۔ اب کیا اس وجود کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، کیریئر رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے تیرا کوئی اختیار ہے؟ اگر اختیار ہوتا تو پھر کوئی ڈاکٹر نہ مرتا، پھر دنیا کے یہ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ نہ مرتے ہیں، یہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے صدور وزیر اعظم نہ مرتے ہیں، مگر ڈاکٹر بھی مرتے ہیں، وزراء اعظم بھی مرتے ہیں، امیر بھی مرتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اس دنیا میں رہنے کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں سے جانے کی پابندی، تم نے جانا ہی جانا ہے، تم چاہو تب بھی جاؤ گے، تم نہ چاہو تب بھی جاؤ گے۔ کوئی چیز تمہیں خدا کے حکم سے روک نہیں سکتی، کوئی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو تمہیں روک سکے۔ اور جب چلے جاؤ تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتے، جب چلے جاؤ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ بلکہ انسان تو یہ ہے، میں نے ابھی شاید آپ کو سنایا یا کہیں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی سوالات بھیجے حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور اس کو مہر لگا دی کہ اس کو کھولنا نہیں ہے۔ آپ نے بیٹوں میں سے آپ نے جس کو اپنا نائب خلیفہ بنا جانشین بنا کر جانا ہے نا، ان سے یہ 10 سوال پوچھو۔ جوابات ہیں اس ڈبے کے اندر بند، جو بھی اللہ پاک نے ان بھیجا تھا۔ فرمایا جب سب سے پوچھ لو ان کے سب کے جواب لکھ لینا، جو 10 کے 10 سب کا جواب جو صحیح دے گا نا، آپ کا خلیفہ آپ کا جانشین وہ ہوگا۔ یاد رکھیں، باپ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا سکتا ہے، لیکن میرٹ ہے، میرٹ۔ اگر وہاں پر کوئی اور اس سے اعلیٰ درجے کا نہ ہو تو پھر باپ اپنے بیٹے کو اس کو جانشین بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے شریعت میں، لیکن اگر اعلیٰ درجے کا تو پھر یہ قوم کے ساتھ خیانت ہوگی۔ اس لیے جو بھی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے بعد ہماری سیٹ پر بیٹھیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تربیت بھی کریں، ان کو علم بھی دیں۔ پھر تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سب سے محبوب چیز، سب سے پسندیدہ چیز انسان کے پاس کیا ہے، جس کو انسان ٹو مچ سے لو کرتا ہے، اور سب سے زیادہ نفرت والی چیز انسان کے پاس کیا ہوتی ہے، جس سے انسان بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا چیز ہے؟ اور ایک وہ چیز ہے کہ جس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کیا ہے؟ میں بس ویسے تو 10 سوال ہیں، تو ان کے جوابات جو حضرت سلمان علیہ السلام نے دیے وہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے پیاری چیز انسان کے لیے اپنا وجود ہے، انسان اس سے زیادہ پیار کسی سے نہیں کرتا۔ اسی لیے میں گلن میں میں جان کوئی بھی نہیں دیتا کسی کے لیے۔ یہ وجود سب سے انسان کو اپنا ہی پیارا ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے کسی کا بیٹا کو آگ میں بھی چلا جائے نا، ماں کا بڑا پیار ہوتا ہے، اور ماں تڑپے گی ضرور لیکن اس آگ میں کبھی داخل نہیں ہوگی بچے کو نکالنے کے لیے۔ کیوں کہ انسان کو سب سے پیار اپنے وجود سے ہوتا ہے، باقی سارے نمبر 2 ہیں۔ سب سے پہلے انسان کا اپنا وجود ہے، لیکن کب؟ جب یہ زندہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا انسان کو سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے؟ فرمایا وہ بھی انسان کے وجود سے ہی ہے،
جیسے روح اور جسم کا کنیکشن ختم ہوتا ہے تو کتنے بھی فرما بردار، کتنے بھی محبت کرنے والی اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہوں، جیسے ہی روح نکلتی ہے تو انسان فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے میں جناب مان اس باڈی کو غسل، کفن، قبر سارے انتظامات کر کے اپنے گھر سے اس کو باہر جا کر قبرستان میں چھوڑ کر آؤں۔ کوئی ہے دنیا میں، کوئی دنیا میں ایسے انسان ہے کہ جو محبت میں آ کر اپنے باپ کو اپنے گھر ہی رہنے دے؟ رکھے گا بھی تو نہیں رکھ سکتا، 6-7 گھنٹے زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے، بڑے کو فریج میں رکھ کر۔ آج کل یہ میں کہتا ہوں برطانیہ میں آنے کا سب سے پہلا خدا تو عذاب یہ دیتا ہے نا، جو مرتے ہیں ان کو میرے بھائی مرنے والوں کو یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کو نہ ٹھنڈے پانی سے غسل دینے کی اجازت ہے نہ گرم سے۔ کیوں؟ میں کل ہی پڑھ رہا تھا تفسیر میں، اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، گرمی بھی جہنم کا ایک پارٹ آف جہنم ہے اور سردی بھی پارٹ آف جہنم ہے۔ گرمی بھی کہاں سے آتی ہے؟ یہ ساری گرمی جہنم سے ہے، اس کا سارا لنک جہنم میں جڑا ہوا ہے، اور سردی کا بھی لنک جہنم میں ہے۔ جہنم کا ایک حصہ انتہائی ٹھنڈا ہے اور جہنم کا ایک حصہ انتہائی گرم ہے۔ ان میں سے زیادہ سخت کیا ہے؟ میں کالی تفسیر میں پڑھا، اس میں زیادہ گرمی کی نسبت سردی زیادہ سخت ہوتی ہے، وہ انسان کو زیادہ تکلیف دیتی ہے گرمی کی نسبت۔ جو ہم لوگ آتے ہیں سر جو رکھو ایک ہفتہ اس فریج میں میں آؤ مزے چکھو نہ ملک میں جا رہے، میں بھی آیا نا، پر اللہ بچا کے رکھے یار۔ گل یہ پہلا عذاب ہے جو لوگ، میں نے آج تک نہ مبارکباد قبول کی ہے نہ کسی کو میں نے مبارکباد دی ہے کہ تو برطانیہ آئے جنم، اور یہ غلط بھی، ویسے بھی غلط ہے، شرن بھی غلط ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تو برطانیہ آ گیا ہے، بالکل خوشی، اس کو مبارکباد دینا بھی نہیں چاہیے۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی قرب سے منع فرمایا ہے، تو آپ ایک مسلمان ملک چھوڑ کر آتے ہیں کافر ملک میں اور کہتے ہیں مبارک نہیں دینے چاہیے، آگے بس ہم قسمت کی مار ہے، ہمارے ملک اگر کسی وجہ سے آ گئے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا پہاڑ یعنی ہٹایا ہے۔ اور یہ میں کہتا ہوں یہ پہلا عذاب ہے، باقی عذاب تو قبر میں جا کر دیکھیں گے نا۔ یہ پہلا عذاب ہے کہ آپ کو فریزر میں کوئی ہفتہ 2 ہفتے رہنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، مرنے والے کو اس کے ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مرنے والے کی بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، مرنے والے کو ٹھنڈے پانی سے غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، مرنے والے کو گرم پانی سے غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، بہت سی پابندیاں ہیں مرنے والے کے لیے۔ فرمایا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ مرنے والا جب موت کیسی ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت جیسے، اب یہاں تو بچے بھی شاید نہ سمجھے، کیکر کا درخت ہوتا ہے نا، اس کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، ململ کا کپڑا بڑا نرم نازک ہوتا ہے، اس پر آپ ڈالیں ململ کا کپڑا اور پھر کو زور کے ساتھ کھینچیں تو اس کے دھاگے کو وہاں ساتھ اٹک جائیں گے۔ مرنے والے کے پورے جسم کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ململ کا کپڑا کیکر سے زور کے ساتھ کھینچ کر پورا جسم اس کا درد سے یعنی وہ چھلنی ہوتا ہے۔ یار آپ بات زیادہ کیوں نہ سمجھے، خدا نہ کرے کسی انسان کے دانت میں انفیکشن ہو جائے نا یا کان میں انفیکشن ہو جائے تو پھر ذرا دیکھیں، برش کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اتنے سے حصے میں انفیکشن ہوتا ہے کان میں، یا آپ کے جناب دانت میں یا جسم کے کسی حصے پر، وہاں ہاتھ لگا کر دیکھیں، جب اتنے سے حصے میں تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز آپ نرم بھی لگائیں گے تو برداشت نہیں ہے، تو چیز جائے کہ پورا جسم اس سے جب روح نہیں، وہاں کیا روح کا وہ حصہ افیکٹڈ ہوتا ہے۔ انفیکشن کیا روح کا ایک وہ حصہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے، اسی کو سن کر دیں تو کچھ بھی نہیں فیل ہوگا۔ بات دور چلی گئی، کہنا یہ تھا کہ مرنے والے کوشش کیا کرے، جہاں تک آخری فائنل کوشش ہونی چاہیے انسان کی
کہ مرنے والے کو آپ وہ فریزر میں تو عذاب ہے ٹوٹل، جو آگ میں جلائیں یا فریزر میں رکھیں ایک ہی چیز ہے، بلکہ فریزر میں آگ سے زیادہ ہے، کیونکہ سردی کا تکلیف زیادہ ہوتی ہے بعد نسبت گرمی کے۔ بہرحال دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے جائے تو اس عذاب سے بچ ہی جائے۔ ویسے میں اس ملک میں اپنی مرضی سے آیا نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے خوشی سے، اور میں نے آج تک جب میں نے اس مبارک میں نے مجھے مبارک نہ دو، میں نے مبارک قبول کرنی، کیونکہ میں خوشی کے ساتھ آئے نہیں ہوں، میں دین کی تبلیغ کے لیے آیا تھا، تو الحمدللہ آج تک وہی کام کر رہا ہوں۔ اور یس رزق روزی اللہ نے دیتا ہے تو وہ بھی دیتا تھا، یہ بھی دیتا ہے، تو میں تو رزق روزی کے لیے بھی نہیں آیا تھا، بہرحال جس کام کے لیے آیا تو وہی کام آیا تھا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا ہے بھائی، جانا ہے، آنا بھی مرضی سے نہیں ہے، جانا بھی مرضی سے نہیں ہے، اور جو چلا گیا پھر وہاں سے واپس بھی نہیں آ سکتا، واپس بھی نہیں آ سکتا۔ اگر وہاں سے کوئی واپسی کا رستہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے بلین ایئر اپنے بلین بھی خرچ کر دیتے، واپس آ جاتے۔ ویسے آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کچھ پاگل لوگ ہیں جو ویسے پیسے دیتے ہوں جی ہماری باڈی کو سیف رکھ رہا ہے، احمق لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو ایسا کام کرتے ہیں، وہاں سے کبھی کوئی نہیں واپس آیا، اور جو چلا گیا ہے اور آگے جہنم جنت اگلی بات ہے نا، تم قبر سے نہیں بھاگ سکتے، وہ اتنی تنگ و تاریک کوٹھڑی ہے کہ وہاں سے کیا کرو گے، جاؤ گے کہیں بھی جا سکتے تو پھر آگے سارے مراحل ہیں، پھر جہنم ہے، اور جہنم کی گہرائی اتنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نا آپ نے کو اللہ کی پناہ مانگی، تو صحابہ کرام نے یہ خلاف معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ نے خلاف معمول یہ پناہ مانگی، حدیث پاک میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر سے ایک چیز پھینکی گئی اور اس کی تہ میں پہنچنے تک 70 سال یا 70,000 سال لگے، وہ اس کی یار یہ 15-20 گز کا کنواں ہوتا ہے نا، انسان وہاں سے نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا انسان، جو مرضی کر لو آپ نہیں نکل سکتے۔ تو اندر اتنی گہری جہنم میں جب انسان کو پھینکا جائے گا، کیا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے وہاں سے بچاؤ کی تدبیریں آج ہی کرنی ہے ساری۔ فرمایا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں سے جانے کی پابندی، وہاں رہنے کی پابندی، یا جو بھی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے جیل خانہ ہے۔ یہاں پر مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر پابندیاں عائد کی ہیں، ہر کام پر پابندی ہے، کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر کرنے سارے کام ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان پابند ہوتا ہے، آنکھ کا استعمال کرنا ہے، کافر بھی کرتا ہے مومن بھی کرتا ہے، دونوں کرتے ہیں، اجازت ہے اس کا آنکھ کو استعمال کرنے کی، مگر مومن آنکھ استعمال کرے گا اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اور کافر آنکھ کو استعمال کرے گا اپنی منشا سے۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، مومن کھانا کھاتا ہے اللہ رب العزت کے منشا کے مطابق اور اللہ کے لیے، کھاتا کافر بھی ہے پر وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، تمام عمل مومن بھی گفتگو کرتا ہے، زبان اللہ پاک نے استعمال کرنے کے لیے دی، یہ بولنے کے لیے، پر یہ جب بولتا ہے نا سوچ لیتا ہے کہ یہ لفظ یہ کلام کرنے کی مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے نہیں دی، وہ ہر مسئلے میں پہلے اس پابندی کا سوچتا ہے، جو سوچے وہ مومن، جو نہ سوچے وہ کافر۔ یہی حال قانون کا ہے، یہی فرج کا مسئلہ ہے، کافر بھی فرج کو استعمال کرتا ہے، شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، دونوں کرتے ہیں، پر مومن کے لیے پابندیاں ہیں
ایک نکاح یعنی نکاح کے علاوہ تمام معاملات فرض کے اور شرمگاہ کے اللہ نے حرام کر دیے تمام. آپ نے جو تمہاری جنسی خواہش ہے اس کو پورا کر سکتے ہو. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے بھی کھیل کود ہے نا ان پر کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی کھیل کود پر ثواب نہیں. پر ایک کھیل ہے کہ ایسا بھی ہے کہ جس پر بند خدا تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بھائی یہ اپنی بیوی کی جنسی خواہش پورا کرو, اپنی جب تم اس کی کرو گے تو اپنی بھی کرو گے نا, دونوں کریں گے نا, تو فرمایا اجر اللہ تعالیٰ دیتے. صحابہ کرام بڑے حیران ہو, ہاں اس گل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اگر یہ تم غلط طریقے سے کرتے تو خدا تمہیں عذاب دیتا کہ نہ دیتا. تو فرمایا جب ناجائز کام پر عذاب ہے تو جائز پر ثواب بھی تو ہوگا نا. جب ناجائز پر عذاب ہے تو جائز پر ثواب ہے. بال کے ایک حدیث پاک ہے تنبیہ الغافلین میں, اور یہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں. فرمایا انسان پڑھے نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس چلا جائے, اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کھیل کود کرے, ہنسی مذاق کرے, ہلکی پھلکی گفتگو کرے, بچوں کے ساتھ بیٹھے, فیملی کے ساتھ بیٹھے. فرمایا 14,000 یا 14 دونوں میں سے کوئی ایک ہے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. بھائی صرف مسجد میں بیٹھنے ہی فضیلت نہیں ہے, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. بیٹھو ان کے ساتھ, کیونکہ تم جب اپنی بیوی کے پاس بیٹھو گے تو خوش ہو جائے گی, وہ بچوں کے پاس بیٹھو گے خوش ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ایک کا حصہ ہے, مسجد کا بھی ایک حصہ ہے, فیملی کا بھی ایک حصہ ہے. مسجد کا حصہ بھی ادا کرو, یہ نہیں ادا کرو گے پھر بھی بات نہیں ہے, اور صرف اسی میں لگے رہو گے پھر بھی بات نہیں ہے, وہ بھی حصہ ادا کرنا ہے. کیوں؟ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ نہ اپنی مرضی سے مسجد میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے مسجد سے جاتا ہے. آتا بھی خدا کے حکم سے ہے, جاتا بھی خدا کے حکم کی طرف. یہ سارے کام جب ایک انسان کافر گیا, کسی بات کا پابند نہیں ہے, ہر بات میں اپنی من مانے, اپنے خواہشات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ یعطی بها فی الدنیا. مومن کو اللہ تعالیٰ مومن کرتا ہے اچھے کام, اور اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی بو دیتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. صحابہ کرام تو رویا کرتے تھے. حدیث پاک ہیں کتنی احادیث آتی ہیں, بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام جب ان کے پاس نعمت آتی نا تو وہ رو دیتے, ہم نے تو اسلام کی خدمت کی تھی نا اللہ کی رضا کے لیے, تو ہمیں اتنا اللہ نے دے دیا, اتنا دے دیا. اور اتنا میں نے کل حدیث پاک پڑھی ہے, یاد رکھیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں جی داڑھی منیں گے تو پیسہ لبے گا, یہ ٹوٹل شیطانی خیال ہے, ٹوٹل شیطانی خیال ہے. توبہ کریں سے. بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نا امیدی, بتا تو صحیح کہ اور کافری کیا ہے. اقبال نے کہا تھا یار اللہ کے شیطان پر تجھے امید ہے, خدا سے کوئی امید نہیں ہے. میری بات سن لیں. صحابہ کرام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کے نافرمانی میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا اس کے آگے آگے بھاگتی ہے. کرے انسان خدا کی نافرمانی, بھاگے دنیا کے پیچھے, دنیا اس کے ہاتھ نہیں آئے گی بھائی. وہ دنیا اس کے آگے آگے بھاگے گی, وہ یہاں پہنچے گا وہ اور آگے چلی جائے گی, وہ اس کے قریب ہے وہ اور آگے چلی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم بھاگو, تمہاری تمام غموں, تمام فکر, تمام چیزوں کو ایک میں جمع کر دو, اور وہ فکر ہے فکر آخرت, خدا کی فکر. جس نے پیدا کیا اس کا سوچو, اسلام کا سوچو. فرمایا ذلیل ہو کر دنیا تمہارے پاس آئے گی, تم آگے آگے, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ہوگی.
تم آگے آگے وہ یار مینوں نہیں چاہیے اور نہیں سرکار لے لو وہ یار مینوں نہیں چاہیے نہیں سرکار کچھ لے لو. میں سچی بات ہے میں اپنی گل کرنا میں ساری زندگی ایسے ہی دیکھا. تمام فکروں کو مٹا کر ایک فکر بنا لو. فکر ہو آخرت کی, فکر ہو خدا تعالیٰ کی, فکر ہو اسلام کی, فکر ہو کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. دنیا تمہارے ہاں اس واسطے نہ فکر بنایا جائے کہ مجھے دنیا ملے. فکر سچی ہونی چاہیے. پھر تک دنیا تھوڑے پیچھے کیویں آتی ہے. تمام کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں, نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی سے فرمایا جو اپنا ساری فکر بنا لے دنیا کو, دنیا اس کو نہیں ملے گی. اچھا مل بھی گئی نا ذلیل ہو گئے انسان. جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں مجھے ایک دنیا کا کام مجھے بتا دو جس میں عزت ہے. ایک کام بتا دو, میرا دعویٰ ہے. جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, ایک کام بتا دو جس میں انسان کی عزت ہے. الحمدللہ دین کے صدق میں جتنے کچھ لوگ جن کے پاس سچے یا جھوٹے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. چلو جھوٹیاں نے ملا دینا یہ سچے نو تو دینا نا, جھوٹیاں نے بھی دینا ہے. جو آدمی دین کے پیچھے بس دین کا کر لے. یار مجھے یہ بتاؤ اجرے صبح شام 18 گھنٹے کم کرنے نے انہوں نے کیڑے جناب پہاڑ پٹے نے تو بڑے کو انہوں نے دولتیں جمع کر لی ہیں. مجھے یہ بتاؤ وہ لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں کہ جو دین کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے پاس وہ چیز زیادہ کیا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اور میں نے اتنے مسجد ایک تقریر کی میں وہ گالے میں ایک چیز وہ علماء کو شکوے کرنے لگے میں نو اللہ کا خوف کرے, کسی کمیٹی والے کا شکوہ نہ کرے. بالکل کسی بھی انسان اگر آپ کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار کرے نا کبھی اس کا شکوہ نہ کرے, ویلکم کرے. اور یار زیادہ سے زیادہ تمہیں گالاں کٹ جانے. بڑی بھی کسی نے آول تو کوئی پاگل نہیں مینوں آئے تھا کسی نے گال نہیں کٹی تو جی مینوں گال نہیں کٹی تمہیں کوئی نہیں کٹن لگا. بڑے تو بڑے کروں گا فائنل گال ہی ہے, گال کوئی کٹے گا. ماردا تو کوئی ہے نہیں. مینوں نہیں کسی نے 60 سال ہاتھ بھی لائے تو تمہیں کوئی کی کرے گا. میں بات یہ سن لو, یہ بیچارے لوگ ہیں نا جو تمہیں چندہ بھی دیتے ہیں, جو سب کچھ کرتے ہیں, سب کچھ قربانیاں دیتے ہیں, اگر ان کی طرف سے کوئی ذرا برابر بھی بات آپ کے ناگوار گزرے نا تو یہ بھی سوچ لیا کرو نا کہ جناب یہ جاتے ہیں رات 4 بجے کام پر تو تسی اٹھتے ہو سرکار صبح 12 بجے. جڑے سوندے ہو صبح تو لے کے 12 بجے تک یہ نہیں سوندے, یہ محنت کرتے ہیں. یہ محنت کرتے ہیں لوگ. محنت کرنے کے بعد پھر کچھ خود کھاتے ہیں, کوئی تمہیں بھی دیتے ہیں. روزانہ باٹی پا کے جاتے نا جی, پا کے جانے نا جب نہ پا تو میں کی کر سکنا کچھ بھی نہیں. نہ پا میں تب بھی آپ کا شکر ادا کروں گا. ہاں سنیں اس لیے کہا میری باتیں سننے کے لیے آ جاتے. میں نے کہا اللہ کا شکر کریں, اس لیے ہو سکتا ہے آپ کی طرح کم ہو, لیکن جو باقی بینیفٹ ہیں اے جو آرام نال تو سوندے ہو, راتی بھی سوئی, شادی پڑھ کے پھر سوتے, صبح سے پڑھ کے پھر سوتے, پھر دور تو لے کے اثر تک پھر سوتے. اے جڑے مزے کرنے بھی تو تسی کرنے ہو. اے جڑے لوگ تمہیں گلا کرتے ہیں وہ مزے نہیں کرتے بیچارے. وہ کسی کی ڈیوٹی ہے جناب ناٹی گام میں, کسی کی ڈیوٹی ہے مانچسٹر میں, کوئی بیچارہ کہیں, کوئی بیچارہ کہیں, کوئی بیچارہ کہیں. اور پھر یہ ہے تم سب سے آگے ہوتے ہو, جمعے کے دن سب سے اونچے ہوتے ہو. یار یہ بھی تو کوئی سوچو نا, یہ عزت بھی تو تمہیں خدا نے دین دے صدقے دیتی ہیں نا. اگر اس دے بدلے کوئی تمہیں کوئی ایسا بات کر ہی دے تو اس کا شکریہ ادا کرا کرو. میں صحیح ہے نا, ذرا کل میرے پیچھے نہ پہ جائے جی, لیکن اگر پہ جا کر انشاءاللہ میں تو شکریہ ادا کروں گا. میرے دل وچ میں نے اپنے دل کے ساتھ تہیا کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے کوئی گالی بھی دے کر میں اس کا شکریہ ادا کروں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے. مجھے پتھر تو نہیں کسی نے مارا, مجھے گالی دی ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کر بھی تبلیغ کی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ دنیا، اس میں ساری عزتیں اسلام میں. میں بتاؤں جی دنیا میں بہت بڑا، بہت، میں کسی کا جاب کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، میں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. اب لوگوں کا ایک خواب ہے میرا پتر ڈاکٹر ہو، یہی ہے نا، سب نال بڑا یہی ہے، میرا پتر انجینئر ہو، میرا پتر فلانا ہے. یار سب نالوں دنیا دا گندا کام ڈاکٹر کرتے ہیں بچارے، ہر بندے دا پیشاب چیک کرتے ہیں. سب نالوں گندا کام ہے کہ نہیں؟ ہر بندے دا خون چیک کریں گے، ہر انسان دے جسم دے ہر پارٹ نو ہاتھ لاندے نے جتنے تسی تے میں لان واسطے تیار نہیں ہے. اچھا انجینئر وہ بیچارے کوئی اتنے ستا ہوئے گا، کوئی کسی جگہ لیٹیا ہوئے گا بیچارہ، پاپ کے گندے کپڑے تے بڑے بڑے شوز جنہوں لان واسطے اسی تیار ہی نہیں. میرے بھائی دنیا کا ہر کام مشکل ہے. ٹیکسی ڈرائیور کو آسان ہے نا بیچارے کام کا، میں پی کی ہے ٹیکسی، بڑا مشکل کام ہے، میں کار کے تک کی ہے، بڑا مشکل کام ہے. اے بیچارہ شاپ کیپر ساری زندگی ایک چیئر پر بیٹھ کر گزار دیتا ہے، ایک چیئر پر بیٹھتا ہے، صبح روزانہ سامان باہر رکھنا ہے، شام کو روزانہ بیچارے نے سامان اندر رکھنا ہے. ساری زندگی ایک جیسے کوئی پنجرے میں بند ہوتا ہے، جیسے زو میں انسان جن پرندے بند ہوتے ہیں، ایسے بیچارہ زندگی گزارتا ہے. اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ تمہیں خدا تعالیٰ نے کھلی فضا دی ہوئی ہے. میرے بھائی یہ سارا صدقہ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ اس مینٹالٹی کو چینج کریں، بدلائیں کہ روزی دنیا کے پیچھے بھاگنے سے اللہ دیتا ہے، روزی خدا تعالیٰ کی فرما برداری میں ملتی ہے. اگر کوئی ایک بھی دنیا میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار بندہ اگر بھوک سے مرا ہے، ننگا ہے، چھت کے بغیر ہے آج، مجھے بتاؤ، تو اگر خدا نے اس کو دین کے صدقے میں سب کچھ دیتا ہے تو اگر ہم دین پر چلیں تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یار اتنا ہی شیطان نے تو نے خدا نالوں زیادہ طاقتور سمجھ لیا. بھائی شیطانی کام جو روزی ہے، میں نے پہلے بتایا دنیا کا جو جتنا زیادہ گندا کام ہوگا وہاں روز. اگر میں نے سچی بات یہ ہے کہ یہ پیسے کے، یعنی میں اس کو کوئی اچھی چیز ہے، میں اس کا بالکل کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ بھاگتے ہیں نا، میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں. اگر یہ کوئی بڑی ویلیویبل چیز ہوتی نا پیسہ، تو دنیا دے سب نالوں زیادہ گندے کاماں وچ زیادہ پیسہ نہ ہوتا. سب نالوں جڑا کام زیادہ گندا ہے زیادہ پیسہ. ڈاکٹر سب نالوں زیادہ گندا کام کرتے ہیں، سب نالوں زیادہ تنخواہ انہاں دی. تے مولوی صاحب نالوں صاف ستھرا کام کرتے ہیں، اس وجہ صاحب نالوں کاٹ انہاں دی تنخواہ. سچی بات ہے، آپ دیکھ لیں جتنا گندا کام زیادہ ہوگا نا اتنا ہی پیسہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. یہ دنیا کی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی نا، خدا تعالیٰ دنیا کبھی کسی کافر کو نہ دیتا، لیکن کافروں کو زیادہ دی ہوئی ہے. اس لیے فکر اس کی نہ کرو، فکر جہاں جانا ہے وہ اس کی کرو، فکر اس کی کرنی چاہیے. باقی دنیا سارے چنگے بھی گزار جان گے تو مندے بھی گزار جاندے ہیں. نہ نیکو کار مردے نے بھوک نال ننگ نال، تے نہ بدکار او جناب روزی دے انبار لاندے نے. میرے بھائی ایٹ دی اینڈ دو میں برابر نے. شاید بس آخری بات شاہ صاحب نے فرمایا ہوئے انہیں نہیں سوچتے ہیں بادشاہ جس طرح پیدا ہوتا نا گدا بھی اسی طرح پیدا ہوتا. جہاں طریقہ دنیا چوان دا بادشاہ دا وہی طریقہ گدا دا. تو جس طریقے نال گدا جانا نا دنیا تو بادشاہ بھی وہ اسی طریقے نال جاتا. جہی جگہ بادشاہ جا کے سوندا نا مرن تو بعد گدا بھی اتھے ہی سوندا. اے دنیا دی 4 دن دی زندگی ہے، اس وچ پھوں پھا نہ کیا کرو بلکہ اس میں خدا کو یاد کرو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھیں جناب اذان.